پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شوکت صاحب، یہاں پر سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس سے آگے اگر بڑھیں تو اب حکومت آپ سے یہ بھی درخواست کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ جو 8 فروری کی کال دے رہے ہیں اس کو واپس لیں، اور دوسرا 8 فروری کی کال میں کیا اسلام آباد بھی شامل ہے؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں۔ 8 فروری کو ظاہر ہے ہمارا جو مینڈیٹ ملا تھا، عوام نے جو دیا تھا وہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس 8 فروری کو ہم بھرپور انداز میں اس پہ احتجاج کریں اور پرامن احتجاج ہو اور ملکگیر احتجاج ہو۔ تو یہ تو پرامن احتجاج تو ہمارا حق ہے۔ پتہ نہیں حکومت کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے، کیوں اتنا زیادہ تذبذب اور اس کا شکار ہو رہی ہے، کبھی کیا کہہ رہی ہے کبھی کیا کہہ رہے۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ صرف اس لیے نہ کریں کہ آپ ہمارے 8 فروری کی جو ایونٹ ہے اس کو ناکام بنائیں یا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو ملک کے لیے کریں، اس لیے کہ ملک آپ سے نہیں چل رہا۔ اس وقت جو معاشی بحران ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور چھوڑیں آپ جو کھانے پینے کی اشیاء، مہنگائی، بے روزگاری یہ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے لیکن اہم شوکت صاحب، چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ سر ایک دوسرا نقطہ جو پی ٹی آئی جن پر خدشات کا اظہار کر رہی ہے وہ ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ شاید 18 سے 25 سال حکومت کرنے جا رہی ہے، جس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت کی جانب سے کوئی بیانات آئے ہیں۔ تو آپ کو کوئی ایسی موو نظر آ رہی ہے یا کوئی معلومات ہے؟ دیکھیں، یہ تو انتہائی عجیب سا امینڈمنٹ ہوگی اگر یہ ایسے ہو جائے، کیونکہ 18 سال کی ایج تک ہی آپ لوگ بھرتیاں کرتے ہیں ہر ادارے کے اندر۔ اس سے اگر وہ بھرتی ہو کے ملک کو سرو کر سکتا ہے تو ووٹ کیسے نہیں ڈال سکتا؟ یہ بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن یہ صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ شاید ان کا خیال ہے کہ یہ کم ہو جائے گا، کیونکہ 18 سے 25 کے بیچ میں جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ لیکن یہ نہ بھولیں کہ آگے جو 18 سے 25 کے بعد بھی جو ہنسا شروع ہوتا ہے 40-42 تک، وہ بھی کوئی 4 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آئی تھنک کہ پی یہ ٹی تو آئی کے کوئی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ سالڈ امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ صرف بکلاہٹ ہے نہیں، حکومت کا جو کر رہی ہے، اچھا جو کبھی شرمیلا 18 صاحبہ، یہ جو قومی اسمبلی کے اندر آج بھی جو بات انہوں نے مذاکرات کی کے ہے حوالے وہ سے انتہائی بات ہوئی، غلط یہ بات معاملہ کی ہے۔ آگے نہیں بڑھ رہا، آپ نے بھی مختلف بیانات جو ہیں وہ سنے ہوں گے۔ اب شوکت صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، آپ کے نزدیک معاملہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب مثبت جواب دے، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی ڈیلے ہے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے؟ نہیں، دیکھیے جی، مذاکرات کی باتیں ہو تو رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے، لیکن اس میں وہ کتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ مذاکرات کی کوشش تو حکومت کی جی جانب سے پہلے بھی کی گئی اور کئی بار کی گئی، بڑی سنجیدگی سے کی گئی، لیکن ہر دفعہ جو غیر سنجیدگی دکھائی گئی ہے، ہر دفعہ جو بات کی گئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے نہیں بات کریں گے، یہ نعرہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی ٹھیک جانب ہے، سے آیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس دفعہ بھی حکومت پھونک پھونک کے قدم رکھے گی کہ ٹھیک ہے، ایک آفر اگر آتی ہے اس پہ سنجیدگی کتنی دکھاتے ہیں یہ، آیا یہ اچکزئی صاحب کی اپنی پرسنل رائے ہے یا ان کی پوری جماعت کی رائے ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مذاکرات کی بات کی گئی ہے تو گورنمنٹ کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے کرنا چاہیے۔ آگے اچھا، چلنے کا سیاسی استحکام کے حوالے سے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے مذاکرات۔ وہ مذاکرات، بالکل۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، آخری سوال ہوگا، یہ مختصراً بتائیے گا جو میں نے شوکت صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا کہ کیا ایسی کوئی موو یا ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ بڑھائی جائے؟ اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب کی بھی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ ہماری نظر سے گزری تھی، کوئی ایسی موو ہے؟ نہیں جی، میری نالج میں ایسی کوئی موو نہیں ہے کہ ووٹر کی ایج بڑھائی جائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں 18 سال جو عمر ہے وہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک کریڈیبل ایج ہے کہ جہاں پہ ایک مناسب ایڈلٹ ہے، ہوتے ہیں، اور ہاں۔ ہماری یوتھ ویسے بھی بڑی باشعور ہے۔ سو میری اپنی آرا تو یہ ہے کہ ووٹر کی ایج یہی رہنی چاہیے، لیکن اگر حکومت اس پہ ایسا کوئی قدم اٹھاتی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی سے اس پہ مشاورت کرنی پڑے گی، اور پھر پیپلز پارٹی اپنی رائے دے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا، شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نے کا۔ ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ اور شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو آج قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئیں، جو ہم نے شروع میں پروگرام کی ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب مذاکرات کے حوالے سے
اور جو ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی میئر کراچی اور فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ مذاکرات کا معاملہ جو علی محمد خان صاحب نے تجویز دی ہے اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کیا جو حکمت عملی ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.